الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 38 ہے. اس کا موضوع ہے مریض اور مسافر کی نماز کا طریقہ. محترم سامعین، سفر اور بیماری دونوں تکلیف اور مشقت کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے حال پر خاص عنایت ہے کہ سفر اور بیماری میں خاص شرائط کے ساتھ عبادات میں کچھ کمی کر دی اور چھوٹ دے دی. اور یوں تو ہمارے دین کے سارے احکام ہی سراسر رحمت ہیں، لیکن بعض حالات میں یہ رحمت بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، جیسے کہ مریض اور مسافر کے بارے میں شریعت کی ہدایات سے ظاہر ہے. حضرات محترم، اب مریض کی نماز کے بارے میں 8 اہم احکام سمجھیے. نمبر 1، جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت رہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے. جب کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. بیٹھے بیٹھے رکوع کر لے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کر لے، اور رکوع کے لیے اتنا جھکے کہ پیشانی گھٹنوں کے برابر آ جائے. اگر رکوع سجدہ کرنے کی قدرت نہ ہو تو رکوع سجدہ اشارے سے کرے اور سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھک جایا کرے، اور کسی اونچی چیز پر سجدے کی ضرورت نہیں. نمبر 2، اگر کھڑے ہونے کی قوت تو ہے لیکن کھڑے ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے، تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے. نمبر 3، اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو پیچھے کوئی تکیہ وغیرہ لگا کر اس طرح لیٹ جائے کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب بیٹھنے کے ہو جائے، اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلا لے. اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلے کی طرف پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے اور سر کے اشارے سے نماز ادا کرے اور سجدے کا اشارہ زیادہ اونچا کرے. اگر تکیے وغیرہ سے ٹیک لگا کر اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلے کی طرف پاؤں کر کے چت لیٹ جائے اور سر کے نیچے کوئی تکیہ رکھ کر منہ قبلے کی طرف کر لے اور سر کے اشارے سے نماز ادا کرے. رکوع کا اشارہ کم اور سجدے کا زیادہ کرے. اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ جائے اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے تو یہ بھی درست ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے. نمبر 4، اگر سر سے اشارہ کرنے کی قدرت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے. پھر اگر 6 یا زیادہ نمازوں تک یہ حالت رہی تو نمازیں معاف ہیں، اور اگر اس سے پہلے اشارے سے پڑھنے کی قوت آ گئی تو ان نمازوں کی قضا کرے. بے ہوشی اور جنون میں بھی یہی تفصیل ہے. نمبر 5، اگر کوئی مریض اپنے گھر پر قیام، رکوع، سجدے اور قعدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو اور مسجد میں جماعت کے ساتھ یہ چیزیں ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ اپنے گھر پر نماز ادا کرے. نمبر 6، اگر بیمار کا بستر ناپاک ہے اور اس کے بدلنے میں بہت تکلیف ہوگی تو اسی پر نماز پڑھتا رہے. نمبر 7، اگر کسی نے آنکھ بنوائی اور ڈاکٹر نے ہلنے جلنے سے منع کر دیا تو لیٹے لیٹے نماز پڑھتا رہے. نمبر 8، بچے کی پیدائش کے دوران اگر ماں کے ہوش و حواس باقی ہوں تو اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں. لیکن اگر نماز پڑھنے سے بچے کی جان کا خوف ہو تو نماز قضا کر دینا درست ہے. اسی طرح ڈاکٹر کو اگر خوف ہو کہ نماز پڑھنے لگوں گی تو بچے کو نقصان ہوگا تو اسے بھی نماز قضا کرنا درست ہے. لیکن ان سب کو بعد میں جلدی قضا پڑھ لینی چاہیے، یعنی ڈاکٹر کو فارغ ہونے کے بعد اور ماں کو پاک ہونے کے بعد. محترم سامعین، اب مسافر کی نماز کا طریقہ سمجھیے. نمبر 1، شریعت کی نظر میں مسافر بننے کے لیے ایک خاص فاصلے کا سفر کرنا ضروری ہے. اس خاص فاصلے کو مسافت قصر بھی کہتے ہیں. مسافر بننے کے لیے مسافت قصر طے کرنے کی نیت سے سفر کرنا ضروری ہے. میدانی علاقے میں سفر کرنے کی صورت میں مسافت قصر 48 میل ہے، یعنی تقریباً 77 کلومیٹر. جس شہر میں رہائش ہو جب اس کی آبادی سے باہر نکل جائے گا تب مسافر بنے گا، جب تک آبادی کے اندر رہے تب تک مسافر نہیں. جس شہر سے نکل رہا ہے اس کی آبادی ختم ہونے اور جس شہر جا رہا ہے اس کی آبادی شروع ہونے کے درمیان
77 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, तब मुसाफिर बनेगा। शरीयत ने सफ़र के बारे में जो रुख्सतें दी हैं, इन सब का ताल्लुक इसी सफ़र से है जिसकी तफसील ऊपर जिक्र की गई। नंबर 2, मुसाफिर के लिए ज़ोहर, असर और इशा की फ़र्ज नमाज 2-2 रकत पढ़ने का हुक्म है। पूरी 4 रकत पढ़ना गुनाह है। सुन्नतों का हुक्म यह है कि अगर जल्दी हो तो फजर की सुन्नतों के सिवा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है, और अगर वक्त हो तो सुन्नतें पूरी पढ़े, सुन्नतों में कसर नहीं। इसी तरह फजर और मगरिब के फ़र्ज और इशा के वित्र, ये सब भी पूरे पढ़े। नंबर 3, मुसाफिर जब किसी जगह 15 दिन ठहरने की नीयत करेगा तो मुकीम बन जाएगा और नमाजें पूरी पढ़ेगा। नंबर 4, अगर अपने शौहर के साथ है और रास्ते में जितना वो ठहरेगा इतना ही औरत ठहरेगी, इसके बगैर ज्यादा नहीं ठहर सकती, तो इस सूरत में शौहर की नीयत का एतबार है। अगर शौहर का इरादा 15 दिन ठहरने का है तो औरत भी मुसाफिर नहीं, अगरचे औरत की नीयत इतने दिन ठहरने की ना हो। नंबर 5, शादी के बाद औरत मुस्तकिल तौर पर ससुराल रहने लगी तो इसका असल घर ससुराल है। फिर अगर मसाफत कसर की मिकदार सफ़र करके मेके गई और 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं तो मुसाफिर रहेगी। नंबर 6, अगर वक्त के अंदर बस से नीचे उतरकर नमाज पढ़ना मुमकिन ना हो और चलती बस में रश की वजह से खड़े होकर नमाज पढ़ने की भी गुंजाइश ना हो, तो बस में बैठकर या जिस तरह मुमकिन हो सके नमाज अदा कर लें, ताकि नमाज कज़ा करने का गुनाह ना हो और बाद में ये नमाज दोहरा लें। सफ़र वाली नमाज अगर मुकीम होने के बाद दोहराए तो कसर ही पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर ज़रूरियात दीन कोर्स का सबक नंबर 38 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ताला सबक नंबर 39 का मौजू होगा जुमा के फ़ज़ाइल व अहकाम। अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक दें। आमीन।